MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو رب العالمین کے بتائے ہوئے اس طریقے کو، یعنی رب العالمین کے بھیجے ہوئے اس نبی کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے زیادہ، من والدہ و ولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، تمام کائنات کے لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میری محبت کے دعوے داروں سنو، میری نبی کی اطاعت نہیں، بلکہ تم اگر واقعتاً محبت رکھتے ہو تو اس حد تک آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ کے رسول کی اتباع ہو جائے، کہ جیسے جیسے جو کریں، آہستہ کریں تم بھی آہستہ کرو، تیزی سے کریں تم بھی تیزی سے کرو، مڑ گئے تو مڑ جاؤ، آگے چلے گئے تو چلے جاؤ، جیسے جو کیا ہے وہی کرو۔ یہ میرا رسول آئیڈیل نمونہ ہے، ان کی ہر حرکت جنبش تمہارے لیے سنت ہے، اور تم ہر وہ کام کرو جو نبی نے کیا۔ عام پبلک مسلمانوں کی وہ ہے جو کہتی ہے کہ بڑی محبت ہے جی، لیکن یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سنت رسول کو اپنانا؟ نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ ہم اطاعت تو نہیں کریں گے، ہم محبت کریں گے، خواہ وہ اطاعت میں صراحتاً اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے۔ ابھی کل کے دن میلاد تھی، کتنوں نے منایا، کتنوں نے کھایا، کتنوں نے مٹھائیاں بانٹی، کتنوں نے جشن کیا، کتنوں نے وہ جشن میں ڈانس کیا، ڈی جے بجایا، کتنوں نے جلوس نکالے، کہاں کہاں کیسے کیسے کیا ہے، بے حیائیاں ہوئی گھروں کے اندر، میلاد کی محفل کے نام پر کہاں کہاں مرد و زن کا اختلاط ہوا۔ رسول تو آئے ہی ان سب کو روکنے کے لیے۔ بڑے دیوانے بن کے پھرتے ہیں، کوئی کرکٹ پلیئر کے پیچھے، عورتیں تک مردوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور مرد عورتوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ میاں بیوی بیٹھ کے ایک ساتھ گفتگو کرتے ہیں، مجھے یہ پلیئر پسند ہے، مجھے وہ پلیئر پسند ہے، مجھے فلاں ایکٹر پسند ہے۔ ان کی محبتوں کا نعرہ دینے والے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں فلاں شخص سے محبت رکھتا ہوں، لیکن میں نے زندگی میں کبھی ملاقات نہیں کی، بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کے اور میرے درمیان زمین میں مشرق و مغرب کا فاصلہ تھا، تو کیا میرا انجام ہوگا؟ فرمایا کہ خواہ تو اس کو نہ دیکھا ہو اور تیرے اور اس کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ کیوں نہ ہو، لیکن کل اللہ تجھے اس کے ساتھ اٹھائے گا۔ اصل طور پر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو تم اپنے اوپر لازم کر لو۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ خالی خلی نعرے بازیاں اور تمہارے پاس چند رسومات رہ جائیں۔ محبت کا پہلا تقاضا اپنی زندگی کے اندر سنت رسول کو اپناؤ۔ عاشقان رسول کے نعرے لگانے والے سوچیں، محبت کے اس مقام پر کوئی پہنچائے جو یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں مل جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، محبت تو ہے اتنی کہ میں جنت میں بھی آپ کے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه۔
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے جو دل راغب ہو یا جس کی طرف دل مطمئن ہو. یہ محبتیں کئی طبعی لحاظ سے ہیں، قدرتی لحاظ سے ہیں، جو رب العالمین نے انسان کو عطا کی ہیں. ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، یہ ایک طبعی محبت ہے جو ہر کسی کو ہوتی ہے. ان میں بعض محبتیں وہ ہیں جو آپ کے لیے جائز ہیں، بعض محبتیں وہ ہیں جو رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے اور اطاعت پہ جائز ہیں. لیکن بعض محبتیں وہ ہیں جو رب العالمین نے آپ پر فرض کر دی ہیں، ایمان کے اعتبار سے آپ کے لیے ضروری اور اہمیت اختیار کی گئی ہے. ان میں سب سے اہم ترین محبت رب العالمین سے ہے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے لوگ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح حدیث میں فرمایا کہ 3 آدمی وہ لوگ ہیں یا 3 صفات والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا، جنہوں نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا. ان میں سے ایک وہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کائنات کی ہر شے سے زیادہ انہیں محبوب ہو جائے. اسی طرح فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو رب العالمین کے بتائے ہوئے اس طریقے کو، یعنی رب العالمین کے بھیجے ہوئے اس نبی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے زیادہ، من والدہ وولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، تمام کائنات کے لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین و سامعین، آج کا جو چندہ ہے یہ بیت السلام کے لیے وقف کیا گیا ہے. اور بیت السلام کیا ہے یہ دراصل آپ کی نظر میں لانا چاہتا ہوں. مرکز السلام ہی کے تحت ایک ویلفیئر ادارہ ہے جو بیواؤں میں، غریبوں میں، پسماندہ طبقات میں راشن تقسیم کرتا ہے اور اسی طرح میڈیکل لحاظ سے دوائیوں کا خرچ اٹھاتا ہے اور اسی طرح قرض حسنہ دیتا ہے.
باقاعدہ طور پر کئی لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں، بغیر کسی سودی طور پر لین دین کے اور بغیر کوئی ضمانت کے بھی ضرورت پڑنے پر ہم نے قرضے دیے ہیں، اور اللہ کے بندے ایسے ہیں کئی جو لیے ہیں لیکن دیندے وقت غائب ہو گئے، اور کئی کو ہم نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گئے۔ تو اس حیثیت سے ایک خسارہ ہے بیت السلام کو تقریباً 80,000 روپیوں کا۔ تو آج خاص طور پر 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو کٹس کے لیے مکمل طور پر جو 30 کٹس آج تقسیم کیے جائیں گے، ان کے لیے 12,000 کی ابھی ضرورت ہے۔ نمبر 2، جو لوگ قرض حسنہ لیے واپس نہیں کیے، یہ تقریباً 70 سے 80,000 روپیے کا پیسہ وہاں پر پھنسا ہوا ہے، اور ان لوگوں سے پولیس بھی شاید لے نہیں سکتی، اس واسطے ہم بھی مجبور ہیں، آپ لوگ اس کا تعاون کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ ماہانہ سبسکرپشن آپ عطا کریں، تاکہ ہم ایک ایک فیملی کو ان کا راشن وقت مقررہ پر پہنچا سکیں۔ 700 روپیے ہوتا ہے ایک فیملی کا کٹ۔ اللہ تبارک و تعالی دینے والوں کو اور دے، نہ دینے والوں کو دل دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی راہ میں دینے کا اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔ سب سے پہلے نمبر پر واجب محبت، فرض محبت، ایمان کے اعتبار سے اللہ سے محبت ہے، پھر اس کے بعد رسول سے محبت ہے۔ آج میں اسی پر آپ کو چند باتیں، چند کلمات گوش و گزار کروں گا کہ محبت کی فرضیت، اہمیت، تقاضے۔ اس اعتبار سے میں نے تمہید کوئی نہیں باندھی، کیونکہ مضمون لمبا ہے، وقت میرے پاس کم ہے، تو میں نے ڈائریکٹ مضمون سے آپ کو ابتدا کی ہے، ڈائریکٹ مضمون آپ کو میں نے سنایا ہے۔ تو محبتوں کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول کی محبت اسی وقت کامل مانی جائے گی جب وہ محبت میں اللہ کی محبت شامل حال ہو، اور اللہ کی محبت اسی وقت کامل مانی جائے گی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر ہو۔ کیوں؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت اگر تم چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ اگر تم کرتے ہو، تو فرمایا فاتبعونی، فرماؤ رسول تم میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کامل اور تکمیل اسی وقت جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے، اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کامل اسی وقت جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آئے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا رسول کو مگر سوائے اس واسطے کہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہاں پر 2 مرتبہ اطاعت لانے کے بجائے ایک اطاعت میں ضم کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ کہیں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ کہیں فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اسی کے اندر۔ اسی طرح فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں دراصل اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ اب ان آیتوں سے ایک خاکہ، ایک مضمون، ایک عقیدہ بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت
اصل میں اللہ کے رسول کی محبت سے تکمیل پاتی ہے۔ اللہ کی اطاعت اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تکمیل پاتی ہے۔ اب ان دونوں کی اطاعتوں کا مظہر اصل میں کیسے ظاہر ہوگا؟ تو یاد رکھیے، اللہ کی محبت اور اطاعت مل جائے تو وہ عبادت ہوتی ہے، اللہ کی محبت اور اطاعت رسول کے لیے مل جائے تو وہ اتباع ہوتی ہے۔ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، ہاں اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، رسول کی عبادت نہیں ہو سکتی، دونوں ناممکن چیزیں ہیں۔ اللہ کی اتباع کا حکم کہیں نہیں ملا، نہ اللہ کی اتباع ہم کر سکتے ہیں۔ اتباع کا مفہوم کیا ہے؟ اتباع کا مفہوم کیا ہے؟ میں اب مضمون کی گہرائی میں جا رہا ہوں، ذرا سوتے ہوئے لوگ بھی بیٹھ جانا، ذرا ٹیکا لگائے ہوئے لوگ بھی وہاں سے ہٹ جانا۔ یہ امت کتنے سال سوتی رہی، تاریخ پڑھ کے دیکھیے، یہ آدھا ایک گھنٹہ بھی سوتی رہے گی تو پھر کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بہت اہم ترین نقطے کی بات۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع آپ سمجھیے کہ ایک گاڑی سامنے جا رہی ہے، ہاں دوسری گاڑی اس کے پیچھے لگی تعاقب میں۔ ایک گاڑی سامنے جا رہی ہے، دوسری گاڑی اس کے پیچھے لگی تعاقب میں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھا کرو، اور پچھلی گاڑی سامنے والی گاڑی کا پیچھا کرنے لگی تو وہ جہاں سلو ہوگی وہاں وہ بھی سلو ہوگی، جہاں وہ کراس کرے گی وہاں یہ بھی کراس کرے گی، جہاں یہ دائیں پلٹے گی وہاں دائیں پلٹے گی، جہاں بائیں پلٹے گی وہاں بائیں پلٹے گی، جہاں رک جائے گی وہاں رک جائے گی، جہاں اسپیڈ چلے گی تیزی سے وہاں اسپیڈ چلے گی۔ یہی اتباع ہے، یہی اتباع ہے۔ پیچھے سے جو دیکھتے ہو وہ کرتے رہو۔ اطاعت کیا ہے؟ حکم ہو تو کرو، حکم ہو تو کرو، لیکن اتباع اس سے زیادہ اہم ترین ہے کہ تمہیں حکم نہ ہو، تم جو دیکھتے ہو جیسے دیکھتے ہو ویسے کرتے رہو۔ سامنے والی کار نے کہا نہیں تمہارے ساتھ، لیکن پیچھے والا کیا کر رہا ہے؟ وہ تیز ہو رہی تو یہ بھی تیز ہو رہا ہے، وہ مڑ رہی ہے تو یہ بھی مڑ رہا ہے، وہ رک رہی ہے تو یہ بھی رک رہا ہے، وہ آگے جا رہی ہے تو یہ بھی آگے جا رہا ہے۔ یہ ہے اتباع، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت شامل ہو جائے تو وہ آخری اتباع پہ اینڈ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقش قدم، ہر ایکشن، ہر جنبش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پائی، اور اللہ نے فرمایا کہ میری محبت کے دعوے دارو سنو، میری نبی کی اطاعت نہیں، بلکہ تم اگر واقعتاً محبت رکھتے ہو تو اس حد تک آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ کے رسول کی اتباع ہو جائے، کہ جیسے جیسے جو کریں، آہستہ کریں تم بھی آہستہ کرو، تیزی سے کریں تم بھی تیزی سے کرو، مڑ گئے تو مڑ جاؤ، آگے چلے گئے تو چلے جاؤ، جیسے جو کیا ہے وہی کرو۔ یہ میرا رسول آئیڈیل نمونہ ہے، ان کی ہر حرکت جنبش تمہارے لیے سنت ہے، اور تم ہر وہ کام کرو جو نبی نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھایا، انس بن مالک ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درزی نے دعوت دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے آئے تو وہ گوشت اور کدو کا سالن بنایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کدو کھا رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ کدو پسند تھا، حالانکہ اس سے پہلے مجھے کدو میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدو سالن سے ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں، تو پھر میں نے بھی اپنے اوپر یہ تصور کر لیا کہ اتباع یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کدو پسند کر کے کھاتے ویسے ہی مجھے بھی کدو پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نماز میں جوتیاں اتاری تو صحابہ نے بھی اتار دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں جوتیاں اتاری؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے اتاری، کہا کہ مجھے جبرائیل نے کہا تھا کہ میرے جوتی پہ گندگی لگی ہوئی ہے، اس واسطے میں نے اتارا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے ہی کر لیا۔ محبت رسول اس وقت تکمیل پاتی ہے جب اطاعت رسول ہو۔ اطاعت رسول و محبت رسول اگر مل جائے تو وہ اتباع رسول ہے، اور یہ اتباع رسول بھی اصل مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی یہ علامت ہے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو۔ اتباع کا یہ مفہوم ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی کرتے چلے جاؤ۔ دوسرے مضمون پہ آئیے، فرضیت کے اعتبار سے اگر کوئی کہے مجھے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے محبت نہیں، تو وہ گمراہ ہے۔ ہاں وہ گمراہ ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ مجھے محبت کرنی ہے اطاعت نہیں، تو یاد رکھو وہ بد عقیدہ ہے۔ آج ہمارے اندر یہی ہے عزم، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کہاں ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ بہت سوں کے نعرے یہ ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں محبت نہیں، جو کہا ہم حکم بجا لائیں گے، اور ہمیں اللہ کے رسول سے کوئی محبت نہیں۔ یہ کہنے والے ایسے بدبخت ترین لوگ ہیں جو ناسبی کہلاتے ہیں۔ اور دوسرے عام پبلک مسلمانوں کی وہ ہے جو کہتی ہے کہ بڑی محبت ہے جی، لیکن یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سنت رسول کو اپنانا؟ نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ ہم اطاعت تو نہیں کریں گے، ہم محبت کریں گے۔ خواہ وہ اطاعت میں دراصل کیا کریں گے؟ صراحتاً اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے۔ ابھی کل کے دن میلاد تھی، کتنوں نے منایا، کتنوں نے کھایا، کتنوں نے مٹھائیاں بانٹی، کتنوں نے جشن کیا، کتنوں نے وہ جشن میں ڈانس کیا، ڈی جے بجایا، کتنوں نے جلوس نکالے، کہاں کہاں کیسے کیسے کیا ہیں، بے حیائیاں ہوئی گھروں کے اندر۔ میلاد کی محفل کے نام پر کہاں کہاں مرد و زن کا اختلاط ہوا۔ رسول تو آئے ہی ان سب کو روکنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر تمہیں پڑ جائے خود بخود ہو کہ بے اختیار کسی محرم پر، کسی نامحرم پر، وہ معاف ہے، بقیہ تمہارے کاؤنٹنگ کے اندر گناہ شمار ہوگا۔ کتنوں کو تم نے میلاد کی محفل کے نام پر بے حیا کیا، اور اونی اوڑے یہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، مٹھائی پہ نظر نہیں ہے بلکہ ادھر ادھر نظر ہے۔ میلاد کی محفل، جس بے پردگی کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسی بے پردگی کو انہی کے نام پر جلسہ کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ محبت ہے۔ محبت میں اصل کوئی منع کرتا ہے کیا؟ اور بعض لوگ یہ سلوگن بہت زیادہ پھیلا، میں نے بھی دیکھا۔ آج پوری دنیا خوشی منا رہی ہے اللہ کے رسول کی آمد پر سوائے شیطانوں کے، یعنی گویا مطلب یہ ہوا کہ جو میلاد نہیں منا رہے ہیں صرف وہ شیطان ہیں جو منا نہیں رہے ہیں، بقیہ سب پوری انسانیت خوشی، پورے مسلمان خوشی منا رہے ہیں۔ اصل میں جو خوشی منا رہا ہے وہ حب رسول کا دعویٰ کرنے میں مستحق ہے، اور جو نہیں منا رہا ہے وہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ میں شیطان ہوں، نعوذ باللہ۔ اگر یہی بات تمہارے اندر گہرائی کے ساتھ سوچی اور سمجھی جائے تو یاد رکھو تم نے ابو بکر پر الزام لگایا، تم نے عمر پر الزام لگایا، تم نے عثمان پر الزام لگایا، تم نے علی مرتضیٰ پر الزام لگایا، تم نے عشرۃ المبشرہ پر الزام لگایا، تم نے حضرت معاویہ پر الزام لگایا، اس کے بعد خلفائے اربع اور اسی طرح بعد میں آنے والے امام پر تم نے کیا ہے حملہ کیا کہ انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا۔ اس حیثیت سے تم نے سمجھا کہ ایلاد کا منا لینا دراصل حب رسول ہے، جبکہ ایلاد کا منا لینا حب رسول نہیں بلکہ ان کی توہین ہے۔
آپ پوچھیں گے توہین کیسے؟ ہاں، جس کو رب العالمین نے اتھینٹک اور مستند بنا کے بھیجا، اس کی ہر حرکت ہر جنبش اطاعت ہے، اور اس کی ہر حرکت ہر جنبش سنت ہے۔ اگر اس نے نہیں کیا ہے اور اس کے نام پر تم نے کچھ کیا ہے تو یاد رکھو وہ اٹھا کے پھینک دینے کے قابل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اما عائشہ کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی بھی نئی بات نکالی میرے اس دین کے اندر، فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو میری طرف سے نہیں ہے، فہو رد، اٹھا کے پھینک دینے کے برابر ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اس حیثیت سے عقیدتاً محبت کے نعرے پر اطاعت کو چھوڑنا بدعقیدگی ہے، اور اطاعت نری کرنا اور کہنا کہ ہمیں محبت نہیں ہے گمراہی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ دونوں لازم و ملزوم ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، جہاں اطاعت ہو وہاں محبت بھی ہو، جہاں محبت ہو وہاں اطاعت بھی ہو۔ اب آئیے اس کے تقاضوں پر آگے جائیں۔ پہلی بات تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کے رسول کی محبت آپشنل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزء ایمان ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے محبت نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس حیثیت سے میں نے آیات تو سنا دیے، حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر جا رہے تھے، اور حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ پوری دنیا سے سوا آپ سے محبت ہے، لیکن میرے نفس سے بڑھ کر نہیں۔ فرمایا پوری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت ہے لیکن میرے نفس سے نہیں، یعنی میرے نفس کو میں پہلے محبت رکھتا ہوں، میرے آپ سے میں محبت رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد کائنات میں کسی سے محبت رکھتا ہوں تو وہ آپ سے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، کہ عمر یاد رکھو جب تک تم اپنے نفس سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے، جب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب میں کہتا ہوں کہ میری جان سے زیادہ آپ محبوب ہیں مجھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، الآن یا عمر، الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان تکمیل پایا، اب تمہارا ایمان تکمیل پایا، اب تمہارا ایمان تکمیل پایا۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جنت کی بشارت پائی تھی، وہ شخصیت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے اپنے آپ سے محبت ہے، پھر اس کے بعد آپ سے تو اللہ کے رسول نے انکار کر دیا کہ نہیں، دراصل تجھے محبت میرے ساتھ اتنی ہونی چاہیے کہ اپنے آپ سے بڑھ کر بھی، اور رب نے فیصلہ کن آپ کے سامنے بات رکھ دی، النبی اولا بالمؤمنین۔ دیکھو مومنوں سنو، نبی تمہارے جانوں سے زیادہ مقدم ہے۔ ہاں، نبی کی محبت تمہارے جانوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اپنی جان کی محبت بعد میں، نبی کی محبت پہلے۔ سورہ احزاب میں صاف ذکر کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں تمہارے لیے مائیں ہیں۔ تو یہ محبت آپشنل نہیں، محبت جزء ایمان ہے۔ نمبر 2، اس محبت کے کیا تقاضے ہیں جو ہم نے بھلا دیے؟ یہ سب سے اہم ترین مضمون ہے میرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معنی کیا ہے، اظہار کیسے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اعتبار سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے چند واقعات رکھ دیتا ہوں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا محبت مانگتی کیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث ترمذی کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو صحیح بات کہہ رہے ہو، سوچ لیا تم نے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ صحابی نے دہرایا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ذرا غور کر لو کس بات کا دعویٰ کر رہے ہو. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوش و حواس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو فاقہ کشی کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں، یہ نرم نرم بستروں کو چھوڑنا پڑے گا، عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا، من پسند زندگی کو چھوڑنا، واقعے کے لیے تیار ہو جاؤ. میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جیسا کروں ویسا کرو، تو دنیا کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا اور آخرت کو اپنانا پڑے گا، اور اس دین کو پھیلانے میں تمہیں وہ مصائب و آلام پہنچنے والے ہیں جس سے تمہاری زندگی فاقوں تک پہنچ جائے گی. تو یاد رکھو، میرے سے محبت کا دعویٰ معمولی بات نہیں ہے. میرے سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر تمہیں دنیا کی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچتا ہوں تو کام کے رہ جاتا ہوں. پوچھا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی محبت اس طرح حاوی ہے میرے اوپر کہ جب کبھی پریشان ہوتا ہوں دوڑتا بھاگتا آتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون ہو جاتا ہے. لیکن کل رات سے مجھے نیند نہیں ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جتنا بھی عمل کر لوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں موت دے گا اور آپ کو بھی موت دے گا، پھر جنت میں رکھے گا، تو جنت میں اعلیٰ ترین مقام آپ کا ہوگا، اور میں جنت میں چلا گیا تو میرا مقام تو وہ مقام نہیں ہوگا جو آپ کا ہوگا. پھر جنت کی ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی مجھے سب سے زیادہ غم یہ ہوگا کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ نہ سکوں. جنت مل گئی مجھے، لیکن جنت میں آپ کا دیدار نہ ملے، اس بات سے میں کشمکش میں ہوں، اور میں رات بھر سویا نہیں ہوں کہ جب کبھی یہاں پریشانی ہوتی تو میں دوڑتا بھاگتا آپ کے پاس آتا اور آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا تو سکون پا لیتا. اے اللہ کے رسول، جب ہم جنت چلے جائیں گے اور میرا درجہ کچھ، آپ کا درجہ کچھ، آپ کا اعلیٰ مقام، میرا ادنا مقام، ان اعلیٰ مقام کے لوگوں کو میں کیسے دیکھ سکوں گا؟ یہ دراصل دل میں ہو اٹھتی ہے تو پھر تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کو دیکھے بغیر کیسے رہوں گا. محبت اس کو کہتے ہیں جی. محبت میں آپ نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو سوچ کے آنسو بہایا ہے؟ محبت میں تم نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آنسو بہایا ہے؟ ایک رفاقت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکلات زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، احد کا میدان، کبھی بدر کا میدان آپ کے ذہنوں میں گھوما ہے کہ آپ کو رونے پر مجبور کر دیا ہو؟ میلاد کی محفلیں منعقد کر کے کھانے والے سوچیں، محبتوں کے نعرے لگانے والے سوچیں، عاشقان رسول کے نعرے لگانے والے سوچیں. محبت کے اس مقام پر کوئی پہنچائے جو یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں مل جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، محبت تو ہے اتنی کہ میں جنت میں بھی آپ کے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو الفاظ تھے حیرت میں ڈال دیا. جواب نہیں دیا یہاں تک کہ جبریل امین اترے اور یہ آیت نازل کی سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ہاں، محبت جو ظاہر کیا اس صحابی نے، ان کے لیے جواب ملا کہ دیکھو، محبت کا نعرہ صرف نہیں چلے گا، اطاعت رسول اس میں ضروری ہے. اگر کوئی بندہ اطاعت رسول کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں رکھے گا
مع الذین انعم اللہ، اللہ نے جس پر انعام کیا ان لوگوں کے ساتھ جن پہ انعام کیا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کے ساتھ رکھے گا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ رکھے گا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، والصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ رکھے گا، وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی بہترین رفیق ہیں یہ جو تمہیں ملیں گے جنت میں، آخرت میں۔ یہاں نہیں، یہاں تو ایسے کیسے زندگی کٹ جائے گی، وہاں پر تمہیں ملے گا۔ محبت کا تقاضا اطاعت ہے، اطاعت کر لو تو کل قیامت کے دن تمہیں اللہ اور اس کا بہترین ساتھیوں اور بہترین صلحاء کے ساتھ تمہاری صحبت ہوگی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس آیت سے زیادہ ہمیں خوش کرنے والی کوئی دوسری آیت نہیں تھی۔ وہ صحابی خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور میں نے بھی سنا تو ہمارے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ہم اللہ کی قسم ابو بکر و عمر کا سا عمل نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ اگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کرتے رہو، تو کل اللہ تبارک و تعالی اس محبت اور اطاعت کے بدلے ہو سکتا ہے کہ رسول کا جو مرتبہ جنت میں ہے ان کے ساتھ رکھے گا، ان کے ساتھ رکھے گا۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہا ہے، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، بڑے روزے نماز نوافل تو میرے پاس نہیں ہیں کہ میں اس پہ تکیہ کروں، ہاں میرے پاس ایک عمل ہے، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا دیکھ کیا بول رہا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس عمل پر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بخشے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، جس سے تو محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ اللہ کل تجھے اٹھائے گا۔ کہا کہ اللہ کے رسول، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، تو فرمایا کہ کل تو میرے ساتھ رہے گا حشر کے میدان۔ مسلمانوں سوچو ہماری محبتیں کہاں ہیں؟ سنی ایکٹر سے محبتیں، زناروں سے محبتیں، زناکاروں سے محبتیں، اللہ تبارک و تعالی کے باغیوں سے محبتیں، کرکٹ پلیئروں سے محبتیں، سنیما فلم میں رہنے والے ایکٹروں سے محبتیں۔ ہماری محبتیں کن کن سے ہیں؟ اگر وہی محبتوں پہ مر جاؤ، خواہ اس کا زمین مشرق و مغرب کا فاصلہ کیوں نہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تیار ہو؟ جن خانوں کا آپ نام لیتے ہو، جن فلم اسٹاروں کا آپ نام لیتے ہو، بڑے دیوانے بن کے پھرتے ہیں، کوئی کرکٹ پلیئر کے پیچھے، عورتیں تک مردوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور مرد عورتوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ میاں بیوی بیٹھ کے ایک ساتھ گفتگو کرتے ہیں، مجھے یہ پلیئر پسند ہے، مجھے وہ پلیئر پسند ہے، مجھے فلاں ایکٹر پسند ہے۔ ان کی محبتوں کا نعرہ دینے والے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، میں فلاں شخص سے محبت رکھتا ہوں، لیکن میں نے زندگی میں کبھی ملاقات نہیں کی، بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کے اور میرے درمیان زمین میں مشرق و مغرب کا فاصلہ تھا، تو کیا میرا انجام ہوگا؟ فرمایا کہ خواہ تو اس کو نہ دیکھا ہو اور تیرے اور اس کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ کیوں نہ ہو، لیکن کل اللہ تجھے اس کے ساتھ اٹھائے گا۔ جن کی محبتوں کا دم بھرتے ہو، اگر وہی معاملہ رہے آخری موت تک، تو یاد رکھو پھر تمہارا حال کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ مال کی محبت ہے، قارون حامان کی طرح آپ بھی کیا ہیں، اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ بے نمازیوں کے حشر کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پیچھے، جس کے پیچھے یہ لوگ جائیں گے، حامان اور قارون کے ساتھ جائیں گے۔ ہاں، سرکشیوں کے انداز ہیں، فرعون کے لشکر کے ساتھ جائیں گے۔
جن جن سے محبت ہے انہی کے ساتھ ہوگا یہ معاملہ۔ اسی لیے حضرت انس کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد ہمیں جو خوشی ملی وہ خوشی کوئی اور نہیں سن سکتا، وہ خوشی کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا جو خوشی ہمیں ملی۔ ہم دراصل ابو بکر و عمر کا سا عمل تو نہیں رکھتے تھے لیکن محبت رکھتے تھے۔ شاید اس محبت کی وجہ سے کل اللہ تعالی ہم سب کو کیا ہے جنت میں اکٹھا کر دے، ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ محبتوں سے بھر دے، ان اولیاء کرام اور ان صحابہ عظام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اور ہمیں بھی کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب کر دے۔ محبت اپنے اندر ٹٹول کے دیکھو، جذبات کتنے ہیں رسول سے، تقاضے ہم کیسے پورے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرے کے لیے جاتے تو جہاں راستے میں قضائے حاجت کے لیے جاتے، حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھی سے سفر میں تھے حج کے، تو جگہ جگہ ٹھہرا کے جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے۔ ان کے شاگرد نے پوچھا آخر یہاں ہی آتی ہے آپ کو قضائے حاجت کے سلسلے؟ فرمایا کہ نہیں، میرے ابو کو میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر کو کہ وہ انہی راستوں پہ قضائے حاجت کو جاتے۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں میرے ابا کو دیکھا عمر ابن خطاب کو، وہ یہاں قضائے حاجت کے لیے جاتے۔ اور میں نے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو وہ ان جگہوں پہ گئے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی کی تابعداری اتباع میں بھی انہی جگہوں پہ جاؤں۔ اتباع کا عجیب انداز دیکھو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ بھی اتباع ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے موقع پر جب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، گھر کے اندر حضرت ابن عباس چھوٹے بچے تھے، اپنے خالہ کے ہاں آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکعت باندھی، سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ہاں یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نے یوں پھرا کے دائیں جانب کھڑا کر لیا، پھر سیدھے برابر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی برابر کیا تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اس کے بعد لمبی نماز ہوتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے یہ عالم کے نماز ختم ہوئی، پوچھا کہ میں نے جب تمہیں برابر کھڑا کیا تو تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کہا کہ کون ہے اللہ کے رسول یہ مجال کہ آپ کے برابری کر سکے؟ آپ نے مجھے برابر تو کھڑا کیا لیکن میرا دل گوارا نہ ہوا اور میں پیچھے ایک قدم ہٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب و احترام دیکھ کے اللہ کے رسول نے انہیں دعا دی۔ حالانکہ آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ دو افراد کھڑے ہوں تو برابر کھڑے ہوں امامت میں، لیکن محبت کے ساتھ اطاعت و عظمت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر حضرت ابن عباس کو کھڑا کرنے کے بھی وہ برابر نہ کھڑے ہوئے، ایک قدم پیچھے رہے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، یہاں تک کہ میری اونٹنی سست رفتار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس جو اونٹنی ہے وہ بڑی سست رفتار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسے چھانٹا لگایا، ایک اسے مارا، ہلکا سا یوں تھپکی دیا اور وہ ایسے دوڑنے لگی گویا کہ کبھی اس کو بیماری نہ ہو۔ پھر حال یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے بڑھ جانے کے اعتبار سے جابر ابن عبداللہ کی سواری آگے تیزی سے بڑھ جاتی اور یہ بڑی مشکل سے کھینچ پاتے اور پیچھے رکھتے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اب کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے سواری سے آگے بڑھ کے جانا چاہتی ہے اور میری
کوشش یہ ہے کہ میں آپ کی سواری سے اسے پیچھے رکھوں. اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا کہ سواری میں قدم بڑھانے میں بھی میں آپ کے سامنے آگے نکل جاؤں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آگے بڑھ کے اپنے اعمال غارت نہ کرو. یہ محبت رسول، اطاعت رسول کے جذبات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے لوگوں سنو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کیا مطلب ہے؟ آج تو نبی کی آواز تمہیں ڈائریکٹ سنائی نہیں دے گی. اس آیت کی اطاعت کیسے کریں جی؟ جہاں رسول موجود تھے وہاں تو بات سمجھ آتی ہے. نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ کرو، اتنی پس رکھو کہ نبی کی آواز سے کبھی تمہاری آواز بلند نہ ہو. ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں جن کی آواز بذات خود بلند تھی. یعنی بعض لوگوں کے کیا ہیں، گلے بلند ہوتے ہیں. اس آیت کو اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آنا چھوڑ دیا ثابت بن قیس نے. کچھ دن ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ثابت نظر نہیں آتے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول اس آیت کے اترنے کے بعد روتے روتے وہ اپنے گھر ہی میں رہ گئے. کہتے جاتے ہیں کہ مجھے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. میں تو گستاخ ہو گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلا کے لے آؤ، وہ جہنمی نہیں ہے، وہ جنتی ہے. ثابت بن قیس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلایا. کہا کہ ہاں میں نے بلایا، تو نے آنا کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول جب یہ آیت آئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم، تیرے اعمال غارت ہو جائیں گے وانتم لا تشعرون، اور تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا. تو میرے تو اعمال پہلے سے ہی غارت ہو گئے، میں تو جہنمی بن گیا کیونکہ میں نے کئی دفعہ آپ کی آواز سے اونچی آواز میں بات کر دی ہے. میرا گلا ہی اونچا ہے، میں کیا کروں؟ میں تو ڈر کے مارے اندر بیٹھ گیا. کہا کہ ثابت یہ بات نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ ان میں تو نہیں ہے، اور یاد رکھ تو اصل جنتی ہے. ڈر، محبت، عظمت، کہیں دیکھیں گے تم اس طرح کے ملے جھلے واقعات؟ یہ تینوں اس کے اندر موجود ہیں. ڈر بھی ہو، تعظیم بھی ہو، محبت بھی ہو، مر مٹنے کا جذبہ بھی ہو. قدم قدم پہ صحابہ کے واقعات میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس لحاظ سے کرتے. صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے. مشرکین مکہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کرے، عمرہ کرے. حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا گیا. سفیر آتے گئے، ایک ایک آتا، ایک ایک دیکھتا، صلح کی باتیں ہوتی لیکن کچھ نہیں طے پاتا، واپس چلا جاتا. یہاں تک کہ سب سے بہترین آدمی عروہ ابن مسعود آئے. یہ آگے چل کر بہت نیک انسان ثابت ہوئے، لیکن اس وقت ابھی مشرکین کے زبر سے سفیر بن کے آئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. کچھ دیر رہے، باتیں ہوئی، چلے گئے. لیکن قیامت تک اپنا تبصرہ ہم لوگوں کے لیے نمونہ چھوڑ گئے. بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عروہ بن مسعود نے آ کے کہا کہ لوگوں، میں ایسے شخص کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا اور ان بادشاہوں کو بھی میں نے دیکھا، لیکن ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس کے صحابہ اور جس کے ساتھی اس حد تک تعظیم و محبت کرتے ہوں جو محمد کے ساتھی محبت کرتے ہیں اور تعظیم کرتے. میں نے قیصر کسریٰ کے درباریوں کو بھی قیصر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے نہیں دیکھا.
میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور رینٹ بھی کسی کے ہاتھوں پہ گرتا ہے اور کہیں نیچے نہیں گرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ اس طرح دوڑ پڑتے ہیں گویا کہ ایک دوسرے کے اندر لڑائیاں ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو کسی صحابی کے ہتھیلی پہ پڑتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریٹ نکالتے ہیں، چھنکتے ہیں تو کسی صحابی کے ہتھیلی پہ پڑتا ہے۔ یہ تبرکات لینے کے لیے صحابہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑ جائیں گے، اور لیکن اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول جب کوئی کلام کرتا ہے تو بندے ایسے بیٹھ کے سنتے ہیں گویا کہ وہاں کوئی موجود نہ ہو، اور وہ کوئی حکم دیتے ہیں کہ ایسے دوڑ کے بھاگ کے جاتے ہیں گویا کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہ ہو۔ یہ منظر میں نے دیکھ کے آیا ہے جو میں نے قیصر و کسریٰ کے درباریوں میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھینک اور ریٹ اور تھوک تک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے جسم پہ مل لیتے تھے، وضو کے پانی کو چھوڑتے نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ام سلیم کے گھر کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سو جایا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ جب حضرت ام سلیم گھر میں نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی کبھی ام سلیم کے بستر پہ سو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ باہر گئے ہوئے تھے اور ام سلیم کے بستر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، یہاں تک کہ ام سلیم آ گئی اور روشنی ڈائریکٹ پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا، تو وہ اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع کر رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اشار ہو گئی۔ کہا کہ ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ ہے جو ہم اپنے خوشبو میں ملاتے ہیں، اس کا ایک قطرہ تو خوشبو دوبالا ہو جاتی ہے، یہ خوشبوؤں کی بڑی خوشبو ہے، اس خوشبو کے ہوتے ہوئے تمام خوشبوئیں بیکار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے نکلتی ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے اسی واقعے میں ام سلیم کہتی ہیں کہ ہم اس کو پانی میں ملا کے پلاتے ہیں تو مریض کو شفا ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ تبرک کا انکار نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح حضرت ام سلیم اور بعد میں آگے چل کر حضرت انس کے بیٹوں کے پاس اللہ کے رسول کے بال مبارک تھے، اور ان بالوں کو کبھی کبھی کوئی مریض کے لیے شفا کی ضرورت ہوتی تو پانی میں گھول کے پلاتے تھے تو وہ شفا یاب ہوتا تھا۔ اور صحابہ کبھی کبھی ام سلیم کے بیٹوں کے پاس بھیجتے تھے کہ ان بالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے گھول کے پلائیں تو مریض کے لیے شفا ہوتی تھی۔ اور بعض صحابہ نے کہا ہم نے جھانک کے دیکھا اس کھٹوری میں کیا ہے، تو چند سرخ بال تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس تھے۔ یہ بالکل عین حق بات ہے، واقعیتاً اگر بال ہیں تو واقعیتاً تبرک ہیں، لیکن ہندوستان کی ہر مسجد میں اڑ کے آ جائیں اور عربستان کے اندر کہیں بال نہ ہو، یہ مذاق سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ بال واقعیتاً تبرک ہے، لیکن ہو تو وہ اتھینٹک کے ساتھ اور سند کے ساتھ موجود ہو، یہ بال فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے ان کے پاس آیا تھا۔ کیوں؟ حضرت ام سلیم کے پاس بال آنے کا سب سے مستند ترین طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بال منڈوائے تو ایک طرف کے پورے بال آپ نے بانٹے صحابہ کو، اور ان میں سب سے پہلا بال حضرت ابو طلحہ کو دیا۔ کہا کہ ابو طلحہ کچھ بال تم رکھ لینا، اور ابو طلحہ سوتیلے باپ ہیں حضرت انس کے اور ام سلیم کے شوہر ہیں، تو ابو طلحہ وہ بال رکھے،
اور اپنی وفات کے قریب اپنے سوتیلے بیٹے کو دیا، ابن عباس نے اپنے بیٹے کو دیا، ان کے بیٹے نے ان کے بیٹے کو دیا۔ پوری سند موجود تھی اس بال کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بال ہے جو دراصل ان تک پہنچا ہے۔ تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نسب نہ پہنچے اور اتھینٹیکیشن نہ پہنچے، پھر تو ہم وہ بال، آپ کا بال تصور نہیں کر سکتے، لیکن واقعتاً اللہ کے رسول کا بال ہے تو صحابہ خود اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ ہم انکاری نہیں ہیں میرے دوستو۔ میں نے یہ تمام احادیث آپ کے گوش گزار کیوں کی ہیں پتہ ہے؟ محبت لازمی جز ہے، محبت ایمان ہے، لیکن محبت کے ساتھ اطاعت بھی لازمی جز ہے۔ اور فضائل اور تبرکات سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو اصل طور پر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو تم اپنے اوپر لازم کر لو۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ خالی خلی نعرے بازیاں اور تمہارے پاس چند رسومات رہ جائیں۔ محبت کا پہلا تقاضا اپنی زندگی کے اندر سنت رسول کو اپناؤ، اپنے حلیوں میں اپناؤ، اپنے کردار میں اپناؤ، اپنے معاملات میں اپناؤ۔ آج ہمارے حلیے دیکھو، آج ہمارے اندر کے لباس، ہمارے اپنے اعتبار سے چہرے، ہاتھ پاؤں دیکھو، سنت نبوی سے ہیں یا نہیں ہیں؟ جتنے لوگ بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے محبت نہیں ہے، ورنہ تو اس کا ایمان نکل جائے گا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں، سنت رسول کے مطابق اپنے چہرے کو بھی بنا لیتے ہیں؟ ہاں، داڑیاں رکھو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ تم اپنے چہرے پر پہلے سنت نبوی کو جماؤ، نعرے بازیاں نہیں۔ اس میلاد کو منانا نہیں ہے، پیغام بناؤ، اور پیغام یہ ہے کہ سنت پہ چلو۔ سنت پہ چلنا یہ ہے کہ داڑھی مبارک کو جیسے ہے ویسے چھوڑ دو۔ یہ 1 نمبر کی 2 نمبر کی داڑھی نہیں ہوتی، جیسے آئی ہے ویسے چھوڑو۔ ہاں، اثر اتنا ہے، ابن عمر کا اثر اتنا ہے، واقعیتاً اثر اتنا ہے کہ بڑھتی بڑھتی 1 مٹھی سے بھی زیادہ ہو جائے تو پھر تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ہے کہ وہ نیچے سے کاٹ لیا کرتے تھے، لیکن 1 مٹھی تو چھوڑو نا۔ ہاں، یہ کیا آدھے نمبر 1 نمبر کی بلیڈ کی داڑھی رکھ کے داڑھی کا چیخ پکار کرتے ہو؟ یہ سنت ہے، چھوڑ دو اس کو۔ ہاں، اس حد تک کہ 1 مٹھی سے بھی نیچے نکل جائے، بلکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی چھوڑ دو۔ اہل حدیث علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ جو 1 مٹھی سے بڑھ جائے اس کو بھی چھوڑ دو، لیکن ایک آخری آپشن کے اعتبار سے اگر سوچے بھی کوئی کہے کہ مول صاحب اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو ایک اثر ابن عمر کا ہے، وہ یہ کہ تم ہی 1 مٹھی سے زائد کو کٹ کر لو، لیکن 1 مٹھی سے چھوڑو نا۔ کلے پہ کیا ہے؟ شیونگ، کلے کے نیچے شیونگ، اوپر شیونگ، پھر اس کے بعد داڑھی۔ کائی کی داڑھی ہے جی؟ محبت رسول ہے، کیونکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول نے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، پوری حدیث کا ذخیرہ خالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا جہاں بھی تذکرہ آیا کہ اللہ کے رسول کو گھنی داڑھی تھی، اور اللہ کے رسول نے داڑھی کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ گھنی داڑھی، گھنی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے فرارے بھی بال نہیں تھے، گھنی تھی، گھنی داڑھی۔ اور گھنی داڑھی جب نیچے آتی ہے تو یوں لگے گا کہ آپ کو پورا چہرہ داڑھی سے ہے۔ اللہ کے رسول کی گھنی داڑھی تھی، اور اللہ کے رسول نے داڑھی کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ سنت رسول کا چہرہ یہی ہے۔ اگر تمہیں واقعی محبت ہے تو یہ کام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارکہ میں کبھی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم داڑھیوں کو کیا رکھتے ہیں؟ مذاق بناتے ہیں اسلام کا۔ اچھا، جن لوگوں کو سفید داڑھیاں آ گئی، جن لوگوں کے بال سفید ہونے لگے،
سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اسے مہندی سے لگا لو، خضاب لگا لو۔ اللہ کے رسول کو پسند تھا خضاب۔ ابو قحافہ آئے، ابو بکر کے والد، اسلام قبول کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کی داڑھی کو تم نے کیوں نہیں خضاب لگایا؟ یہ بالکل سفید ہو چکی ہے، سفید داڑھی سے بہتر یہ ہے کہ تم خضاب لگا لیا کرو۔ تو اس کا سنت نبوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید سے زیادہ خضاب والی داڑھی پسند کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ بالوں کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکھتے تھے، کدھر کم کدھر زیادہ نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں رکھا تو پورے رکھا، یا تو شارٹ یا تو پورے، لیکن ایک طرف ایک دوسری طرف ایک، ادھر اوپر جھوپڑا، ادھر کیا ہے کم، ادھر ملٹری کٹنگ، ادھر کیا ہے چیل کی کٹنگ، ادھر کیا ہے کبوتر کی کٹنگ، نہیں، پورا ایک ہی تھا۔ رکھو تو پورا رکھو، نکالو تو پورا۔ اللہ کے رسول کی سنتوں کو تو اپناؤ نا جی، نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حلیے کو تو کم از کم سنت رسول پہ مبنی رکھو۔ اپنے سلوار، اپنے لنگی، اپنا جو کچھ بھی تہبند ہے ٹخنے کے اوپر رکھا کرو، ٹخنے کے اوپر۔ یہ رسول کی سنت ہی نہیں ہے بلکہ حکم تھا، فرمایا کہ ٹخنے کے نیچے جس کا ازار بند ہے وہ جہنم میں ہے۔ کم از کم اتنے تین سنتیں میں نے بتائی، 3 سنتیں۔ ہاں، یہ 3 کو تو اپنا لو نا اپنے لباس میں۔ تم پینٹ پہنو، تم ٹریک پہنو، تم فلاں پہنو، لیکن رکھو تو اپنے ٹخنے کے اوپر نہ جی، کیونکہ اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا کسی حالت میں بھی ٹخنے کے نیچے رکھنا۔ اور ایک صحابی رکھے تو فرمایا کہ ان کے اندر بہت خوبیاں ہیں، اگر یہ اپنے سلوار کو ٹخنے سے اوپر کر لے یا نصف کر لے تو صحابی کو اتنی غیرت آئی، وہ گئے اور اپنے پورے سلواروں کو برابر نصف پنڈلی کر دیا، آدھی پنڈلی پہنا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بہترین لباس آدھی پنڈلی ہے، اور آخری درجہ ٹخنے کے اوپر تک کا ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے نیچے اگر کپڑا رہا تو۔ لیکن ہمارے اندر جون تک نہیں رہتی، بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، فلاں کمیٹی میں ہیں، صدر ہیں، نائب صدر ہیں، فلاں ہیں، نہ ان کی داڑھی صحیح، نہ ان کے بال صحیح، نہ ان کے کپڑے صحیح، کہاں کی محبت رسول ہے، کہاں کے بڑے بڑے دعوے ہیں۔ اللہ ہی سمجھ کی توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين
والخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین و سامعین، آج کا جو چندہ ہے یہ بیت السلام کے لیے وقف کیا گیا ہے. اور بیت السلام کیا ہے یہ دراصل آپ کی نظر میں لانا چاہتا ہوں. مرکز السلام ہی کے تحت ایک ویلفیئر ادارہ ہے جو بیواؤں میں، غریبوں میں، پسماندہ طبقات میں راشن تقسیم کرتا ہے اور اسی طرح میڈیکل لحاظ سے دوائیوں کا خرچ اٹھاتا ہے اور اسی طرح قرض حسنہ دیتا ہے. باقاعدہ طور پر کئی لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں. بغیر کسی سودی طور پر لین دین کے اور بغیر کوئی ضمانت کے بھی ضرورت پڑنے پر ہم نے قرضے دیے ہیں. اور اللہ کے بندے ایسے ہیں کئی جو لیے ہیں لیکن دیندے وقت غائب ہو گئے اور کئی کو ہم نے ڈھونڈ کے پریشان ہو گئے. تو اس حیثیت سے خسارہ ہے بیت السلام کو تقریباً 80,000 روپیوں کا. تو آج خاص طور پر 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو کٹس کے لیے مکمل طور پر جو 30 کٹس آج تقسیم کیے جائیں گے ان کے لیے 12,000 کی ابھی ضرورت ہے. نمبر 2، جو لوگ قرض حسنہ لیے واپس نہیں کیے یہ تقریباً 70 سے 80,000 روپیے کا پیسہ وہاں پر پھنسا ہوا ہے اور ان لوگوں سے پولیس بھی شاید لے نہیں سکتی. اس واسطے ہم بھی مجبور ہیں آپ لوگ اس کا تعاون کریں. تیسرا یہ ہے کہ ماہانہ سبسکرپشن آپ عطا کریں تاکہ ہم ایک فیملی کو ان کا راشن وقت مقررہ پر پہنچا سکیں. 700 روپیے ہوتا ہے ایک فیملی کا کٹ. اللہ تبارک و تعالی دینے والوں کو اور دے، نہ دینے والوں کو دل دے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی راہ میں دینے کا اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں. اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کریں. شکراً، جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.